کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ تو پاکستان میں ضروری نہیں ہے میرا خیال آپ کے لیے، نہیں، ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اس میں خوش ہے، وہ ہر گروہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اسی میں پورے خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہاں نہیں ہوتا، یہ کہیں اور ہوتا ہوگا، بنگلہ دیش وغیرہ میں. یہاں تو الحمدللہ ہم ایک امت ہیں. لیکن یہ جو بیچارے اس مرض کے شکار ہیں ان کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک گروہ میں ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور باقی سارے بیچارے بیکار نکمے لوگ ہیں. کاش کہ ان کو بھی عقل آ جاتی اور وہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے. لیکن جب تک وہ جوائن نہیں کرتے تو یا تو ہمیں ان پہ ترس آنا چاہیے یا ان کی پوری طرح مخالفت کرنی چاہیے. لیکن ہم ان کی کسی بات کو سننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہم اسی میں کیا ہے؟ خوش ہیں ہم. کل حزب بما لدیہم فرحون. ایسا جب گروہ ہوتا ہے نا تو اس میں دوسرے کی بات سمجھنا، دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا. شاید اس نے 10 باتیں غلط کی ہیں لیکن 2 باتیں ٹھیک بھی کی ہیں. نہ، جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم خوش ہیں. اس میں اگر 50 باتیں غلط بھی ہیں پھر بھی ہم خوش ہیں، اسی میں ہم خوش ہیں. یہی ہمارا طریقہ ہے. الحمدللہ یہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا، نہ فیملیز میں، نہ سیاست میں، نہ دینی ذہنیت میں. الحمدللہ ویری ہر طرف سے ہم سیکھنے کو تیار ہیں اور ڈسکس کرنے کو تیار ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم. پیرانویا کا لفظ سنا ہے؟ پیرانوئڈ کے لیے کوئی لفظ ہے اردو میں؟ کیونکہ ہم ہوتے نہیں ہیں اس لیے لفظ نہیں ہے ہمارے پاس. پریشان نہیں پریشان تو اسٹریسڈ ہوتا ہے نا. خپتی، اب تو میں نے مائک پہ کہہ دیا، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہلوایا تھا. اوکے. وہم، شکی، وہمی، میں کہہ دیتا ہوں پیرانوئڈ. یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سوچتے ہیں کہ جو آواز اونچی اٹھی ہے کن کے خلاف ہے؟ انہی کے خلاف ہے. اگر میں منافقون کا ذکر کروں تو کسی کے یہاں بیٹھے ہوئے یہ مجھے دیکھ کے کیوں منافقون کا انہوں نے لفظ کہا تھا؟ جب بھی جہنم کہتے ہیں میری طرف دیکھتے. کیونکہ اس کے دماغ کے اندر ایک پیرانویا ہے، تو وہ جو بھی بات سنتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے بارے میں ہو رہی ہے. میں کبھی کبھی ایکسپیریمنٹ کیا کرتا ہوں. وہ خطبہ دوں گا اور میری بہن بعد میں کہے گی میرے بارے میں تھا، اور وہ اصل میں تھا اس کے بارے میں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت کارنامہ سر انجام دیا ہے، بہت ہی خوبصورت چیز بنائی ہے انہوں نے. ان کے گمان میں تو بڑا تیر مارا ہے انہوں نے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. فرعون نے جو محل بنایا اس پہ تو ابھی بھی لوگ جا کے سیلفی لیتے ہیں. کیا تیر مارا اس نے؟ يحسنون صنعا. کتنا بڑا بزنس بنا لیا، کتنے ملٹی بلینئرز بن گئے، کتنے ٹائکونز بن گئے. وہ بھی سوچتے ہیں، اپنی ایمپائر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں. ویسے ہی with all due respect to the business community، بزنس لوگوں کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے. ان کی بھی ایک عجیب سائیکالوجی ہوتی ہے. ڈاکٹرز کی اپنی ہوتی ہے، بزنس لوگوں کی اپنی ہوتی ہے، ایکیڈیمکس کی اپنی ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک سوشل سائیکالوجی ہوتی ہے. بزنس لوگوں کی سوشل سائیکالوجی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ اگر خاص کر کوئی بزنس میں زیادہ کامیابی آ جائے نا انہیں، جیسے ان کا بزنس چل گیا اور وہ اب انڈسٹری کو ڈومینیٹ کر گئے، تو پھر ان کے دماغ میں آتا ہے کہ میں اصل میں کیونکہ میں اس فیلڈ میں ٹاپ پر آ گیا نا، اس کا مطلب ہے لائف مجھے سمجھ میں آئی ہے. تو ہر چیز جو ہے نا، جس طرح میں اپنے امپلائیز کو کہتا ہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، مجھے پتہ ہے کیسے کرنا ہوتا ہے، تو وہ زندگی کے ہر میدان میں وہ اسی طرح انسٹرکشن دینی شروع کر دیتے ہیں. انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، انہیں سکھانا ہوتا ہے بس. اب کیونکہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے تو اب وہ بتاتے ہیں یہ اسلام کو نا ایسے ہونا چاہیے، آپ کو ایسے پڑھانا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے. ہر چیز میں
because we built this empire, تو ایک ذہنیت آ جاتی ہے. اور یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. جیسے فزیشنز ہوتے ہیں, فزیشن جب ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں تو اگر وہ ہیڈ فزیشین ہے تو نرسز ان کی انسٹرکشنز لے رہی ہیں, مریض ان کی بات سن رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن ان کی بات ان کا ایک کنٹرول ہے. اور وہ کنٹرول کی عادت پڑ جائے اگر, اور پھر آپ آؤ گھر پہ, یا پھر آپ آؤ دوستوں کے ساتھ, یا پھر آپ آؤ کسی اور سرکل میں, تو وہ عادت لے کے ہی آتا ہے نا انسان. تو پھر کہتے ہیں یہ ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. اب عادت پڑ گئی ہے کہ سب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, عادت پڑ گئی ہے کہ سب جی سر کہتے ہیں. آپ پرسکرپشن دیتے ہو, باقی پرسکرپشن لکھتے ہیں, تو پھر آپ کی عادت پڑ جاتی ہے, آپ ساری زندگی میں ہر چیز میں پرسکرپشن آپ ہی دو گے نا پھر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ. سنا اس کے بہت سارے پہلو ہیں, ایک پہلو یہ بھی ہے. یہاں بات ہو رہی تھی جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی لگا دی اور سمجھا کہ بہت کچھ کما لیا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ تو ہم پڑھ چکے نا. ضعف الطالب والمطلوب. طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جسے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے. اور اس پہ تفصیلی بحث کیونکہ میں پہلے کر چکا ہوں تو اب نہیں کروں گا, لیکن اس کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ یہ بھی یاد کر لو. ضعف الطالب والمطلوب. اس کی تو شاید کسی اور ہی کو ضرورت ہوگی. اوفو بالعقود. کتنے بجے آ رہے ہیں؟ 4 بجے. پکی بات؟ ہاں جی پکی بات. پوچھو ہی مت, بے فکر ہو جائے. 4 بجے ایک دن. وعدے کرنا, پھر وعدے کو پورا نہ کرنا, گارنٹی دینا, پھر گارنٹی کو پورا نہ کرنا, ایڈورٹائزنگ کچھ اور کرنا, اشتہار کوئی اور دینا, پروڈکٹ کوئی اور دینا, کانٹریکٹ میں کسی چیز پہ سائن کرنا, ڈیلیور کچھ اور چیز کر دینا. یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ اوفو بالعقود. جس چیز کو آپ ایک دفعہ اگری کر لو نا, جس پہ مان جاؤ, اتفاق ہو جائے, پھر وہ پوری کرنی ہے. یہاں نہیں کہا اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا, یہاں کہا العقود, تمام کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے.